بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما صدق اللہ مولانا العظیم۔ 22ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ ہے، اور سورۃ الاحزاب میں ابتدا میں تو رسومات جاہلیت کا خاتمہ تھا۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ جو آدمی ذہین فتین ہوتا اس کے متعلق خیال کیا جاتا کہ اس کے 2 دل ہیں، تو اس باطل سوچ اور نظریے کو رد فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ہر شخص کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ایک خیال یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح اس کی میراث میں بھی شریک ہوتا تھا، اور وہ تمام معاملات حقیقی بیٹے والے اس کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس کا بھی خاتمہ فرمایا کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں تصور کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ نسبت باپوں کی طرف کرو، حقیقی باپ کی طرف نسبت کیا کرو، اور اگر تمہیں حقیقی باپ کا نام نہیں یاد ہے تو اس کو بھائی کہہ کر پکار دیا کرو، نسبت دوسروں کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اور تیسرا اصول یہ سمجھایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، اس کے لیے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اپنی ماں کو بولا جاتا ہے، تو اس قسم کے کلمات سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی ہے، اور وہ حقیقی ماں کی طرح کا اس کا منصب اور مقام نہیں رہے گا۔ البتہ زہار کا کفارہ سمجھایا، وہ آگے سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے اندر آئے گا، وہ پھر اس کا کفارہ سمجھایا کہ کفارہ ادا کر کے اس غلطی کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو 22ویں پارے کے شروع میں وہ احکام ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے توسط سے پوری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو یہ احکام ملے ہیں، گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا اصول سمجھایا، فلا تخضعن بالقول، جب گفتگو کرنے کی بات آئے، کوئی عورت غیر محرم مرد سے جب گفتگو کرے تو اپنی آواز کے اندر کسی بھی قسم کی نرمی اسے نہیں کرنی چاہیے، بالکل 2 ٹوک بات کرے، نرمی کسی قسم کی آواز کے اندر، نرم پن، نزاکت، کہ جس سے کسی شخص کے دل کے اندر تمہارے خلاف طمع پیدا ہو۔ اسلام عورت کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ تمہارے حوالے سے کسی کے دل میں برائی تک نہ پیدا ہو، اتنا اسلام اس عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اور دوسرا اصول گفتگو کا یہ سمجھا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جتنی بات کی ضرورت ہے اتنی بات کرو، اگر ایک جملے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لو، دوسرا جملہ مت بولو۔ غیر محرم سے اس طرح سے گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ تیسرا اصول یہ سمجھایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلا کرو، لیکن اگر دینی ضرورت کے تحت یا اپنی طبی ضرورت کے تحت، اپنی حاجت کے تحت آپ کو نکلنا بھی پڑے تو چوتھا اصول یہ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے حجاب ہو کر گھروں سے مت باہر نکلا کرو۔ بے حجاب ہو کر عورت کا گھر سے باہر نکلنا، قرآن اس کو جاہلیت کی زندگی کہہ رہا ہے۔ وہ پڑھی لکھی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، اور وہ بڑی بڑی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ دنیا کی تعلیم اس کے پاس ہے، لیکن اگر وہ پردے کی دولت سے محروم ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولا، پہلے والی جاہلیت کی طرح بلا حجاب ہو کے نہ نکلو۔ یہ اشارہ لفظ کا اس بات کی طرف بھی ہے کہ ایک زمانہ پھر سے دوبارہ آئے گا کہ دوبارہ سے پھر سے بے پردگی کا عروج ہوگا، اور بے پردگی کے عروج کو فخر سمجھا جائے گا۔ یہ زمانہ آئے گا، یہ قرآن نے اس وقت پیشن گوئی کی ہے، اور آج وہ حالات آئے ہیں کہ پردے سے عورت اپنے آپ کو عاری سمجھ کر فخر سمجھتی ہے، حالانکہ یہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ اور 5واں اصول سمجھا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز بڑی بنیاد ہے۔ نماز کا حکم اس لیے دیا کہ نماز تمہیں بے حیائی اور گناہوں سے روکے گی۔ اور نمبر 6، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کر لینا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کے مال کی تطہیر ہوگی، آپ کے دل کے اندر تزکیہ آئے گا، اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، مال کی محبت دل سے رخصت ہوگی۔ نمبر 7، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 8، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ،
کرنا، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتی رہنا، یہ وہ احکام ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے توسط سے پوری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو یہ احکام دیے گئے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر رہ کر اس طرح سے اسلامی زندگی گزاریں۔ اسلام ان کو ایک دستور، ایک ضابطۂ زندگی بتاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کامیابی کی 10 صفات کو ذکر فرمایا۔ یہ 10 صفات چاہے مردوں میں ہوں چاہے عورتوں میں ہوں، اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے گا اور سب کے لیے اجر اور مغفرت کا فیصلہ ہے۔ وہ کیا 10 صفات ہیں؟ اسلام، اپنے آپ کو احکام اسلام کے تابع کر دینا، جھکا دینا۔ نمبر 3، دل کے اندر ایمان کی پختگی، راسخ العقیدہ ہونا۔ نمبر 3، اللہ کے سامنے جھک جانا، قنوت، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنا۔ اور نمبر 4، صدق، زبان پر جو بات دل میں جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق زبان بھی ہو، اسی کے مطابق آدمی کا عمل بھی ہو۔ نمبر 5، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور نمبر 6، خشوع اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور نمبر 7، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خوب دل کھول کر صدقہ دینا۔ اور نمبر 8، روزے دار۔ اور نمبر 9، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 10، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس میں مردوں کو بھی شامل کیا، عورتوں کو بھی شامل کیا، یعنی اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ساتھ ذکر کیا۔ جن مردوں میں یا عورتوں میں یہ 10 صفات پائی جائیں گی، اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آگے انہی رسومات سے متعلق بات آئی ہے جو پیچھے بات عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص اپنے کسی بھی شخص کو منہ بولا بیٹا جس کو قرار دیتا تھا، اس کو حقیقی بیٹا جب تصور کیا جاتا تو ان رسومات کا خاتمہ کیا گیا۔ اور پھر کچھ احکامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں۔ اور پھر دعوت طعام کے اصول سمجھائے کہ جب تم کسی کے گھر میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو ولیمے کی دعوت تھی، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جب کسی کے یہاں تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ بن اجازت کے، بلا اجازت تمہیں گھر میں نہیں جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت تمہیں بلایا جائے اسی وقت تمہیں جانا چاہیے، وقت سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ گھر والے کو اذیت نہ ہو۔ یہ بڑے اہم اصول سمجھائے۔ اور جب تم گھر کے اندر آؤ تو تم کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ، دائیں بائیں تم برتنوں کو نہ دیکھو، اس انتظار میں نہ رہو کہ کب تیار ہو رہا ہے، اور جب تم کھا چکو تو کھانے کے بعد پھر بلا وجہ تمہیں وہاں نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ ان سب کاموں سے اہل خانہ کو اذیت ہوتی ہے۔ اور جب خواتین سے تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو۔ اور پھر خاص طور پر پردے کے احکام، اور عجیب انداز سے پردے کے احکام نازل فرمائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے، کیا کیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے نکلا کریں تو وہ اپنے چہروں پر چادروں کو ڈال لیا کریں، اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈال لیا کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پردے کا حکم جب آیا تو براہ راست عورتوں کو حکم نہیں دیا کہ اے عورتوں، اے مسلمان خواتین، تمہیں چاہیے کہ جب تم گھر سے نکلو تو پردے کر لیا کرو اور چادریں چہروں پر ڈال لیا کرو۔ مرد کو حکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے پوری امت مسلمہ کے مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی خواتین سے پردہ کرائیں، اس لیے کہ پردہ یہ مرد کی بھی عزت ہے۔ ایک عورت اگر بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے اور اس کے اوپر ہر شخص کی نگاہ پڑتی ہے، گندی اور فاسد اور فاحش اور بے حیا نگاہیں اس پر جب پڑتی ہیں تو یہ مرد کی عزت کا معاملہ ہے، مرد کی عزت اس سے پامال ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیک بھائی اور ایک حیادار بھائی اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کی طرف کوئی دیکھے، اور ایک باحیا شوہر اس بات کا گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے۔ اسی طرح سے ایک باحیا بیٹا اس بات کا تصور نہیں کرتا کہ اس کی ماں کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے۔ تو اس لیے پردہ گویا کہ مردوں کی بھی ضرورت ہے کہ مرد اس چیز کو، اس اللہ کے حکم کو اپنے گھر کے اندر لاگو کریں اور اس پر پابندی کرائیں۔ یہ مردوں کی بھی
عزت ہے۔ نیک فطرت والے اور پاک فطرت والے مردوں کا یہی شیوا ہوا کرتا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے۔ صاف صاف حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتا کہ جو گھر کے اندر بے حیائی کو برداشت کرتا ہو۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور پھر امانت عظیم جو قرآن اور اللہ کے احکام، یہ وہ امانت ہے جس کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا، زمینوں پر اور آسمانوں پر سب نے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا کا مضمون وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناشکری کی سزا کیا ہے۔ پوری صورت اسی مضمون پر چلتی ہے کہ ناشکری کا نتیجہ بد دنیا میں یہ ہے کہ نعمت چھن جاتی ہے، اور آخرت میں اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دے گا اور اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں شرک کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر مشرکین عرب میں 4 قسم کے شرک پائے جاتے تھے۔ جہاں بھی قرآن شرک کی تردید کرتا ہے تو یہ 4 باتیں بنیادی طور پر گویا کہ اصول شرک جن کو کہا جا سکتا ہے کہ شرک کی یہ بنیادیں تھیں جن پر مشرکین اپنے مشرکانہ عقائد اور نظریات کی بنیادوں کو کھڑا کرتے تھے، وہ 4 باتیں تھیں۔ ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا تھا کہ اللہ، یہ تو طے بات تھی کہ سب کچھ آسمان و زمین، ساری کائنات، ہمیں انسانوں کو، حیوانوں کو، سب کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں بنایا کسی اور نے ہے، سب یہ کہتے تھے بنایا تو اللہ نے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ شرک کہاں سے آیا؟ شرک یہ ہوتا تھا کہ بنایا تو اللہ نے ہے، البتہ اللہ پاک نے اپنے خاص مقرب بندوں کو بعض چیزوں کا مالک قرار دیا ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ جن سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ نے ان کو مالک قرار دیا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، اللہ نے مالک نہیں قرار دیا ہے، مالک اللہ بھی ہے، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شراکت دار ہے، اس چیز کے اندر آدھی ملکیت اللہ کی ہے اور آدھی ملکیت فلاں کی ہے، فلاں مقرب کی ہے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، اللہ نے اس کو مکمل اختیار کلی دے دیا، مکمل اللہ نے مالک بنا دیا۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی حکومت کرتا ہے اس کو معاون اور مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنا مددگار بنایا ہوا تھا۔ اور چوتھا نظریہ یہ تھا کہ ان تینوں باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سفارشی ہیں، یہ مقرب جو ہیں اللہ کے، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے رسل ہوں، چاہے اور کوئی ہوں، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں اور جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ تو ان چاروں نظریات کو یہاں رد کیا، لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں، کوئی بھی اللہ کے ساتھ، اللہ نے کسی کو مالک نہیں بنایا۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کوئی شراکت دار نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کا کوئی معین اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 4، کوئی ایسا جبرن سفارشی نہیں ہے جو اللہ سے زبردستی جو چاہے منوا سکے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کے اندر یہ سمجھایا کہ ہر لمحہ اس دنیا کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے، قدم قدم میں وہ اللہ کا محتاج ہے، وہ زندگی گزارنے میں اللہ کا محتاج ہے، وہ رزق میں اللہ کا محتاج ہے، وہ اپنی صحت میں اللہ کا محتاج ہے، وہ بیماری کے وقت میں اللہ کا محتاج ہے۔ جب ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے تو اسی کو ہر وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ احتیاج ہر انسان کی ثابت کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہاری غرض سے متعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرکاء سے، تمام چیزوں سے اللہ پاک مبرہ منزہ ہے، مخلوق کی صفات سے منزہ مبرہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ یاسین، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 4 مضامین جو پورے قرآن کا مضمون ہے، توحید، رسالت، آخرت، کتاب، توحید، رسالت، آخرت، کتاب، یہ 4 مضامین بہت مدلل انداز سے سورہ یاسین میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب بھی کہا جاتا ہے، دل بھی کہا جاتا ہے، اصل الاصول کہا جاتا ہے، خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو 4 مضامین قرآن جا بجا بیان کرتا ہے، ان 4 مضامین کو یہاں مدلل انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان